کوشش یہ ہوتی کہ میں رمضان کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کر سکوں. جو کام ہم نے کرنے ہیں سب سے پہلے ایک کاغذ لوں میں اور اپنے لیے ایک ٹارگٹ متعین کروں قرآن کے ختم کے حوالے سے کہ میں نے قرآن کے ختم کتنے کرنے ہوں گے. کوشش تو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، صرف رمضان کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو. لیکن اگر میں رمضان کے ساتھ اپنے اس تعلق کو بڑھانا چاہوں تو بڑھانا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ویسے بھی قرآن کی تلاوت بکثرت کرتے ہوتے تھے، لیکن رمضان میں اسپیشلی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آتے، تشریف لاتے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں ختم القرآن کرتے جبریل کے ساتھ. اللہ کے نبی سناتے، جبریل سنتے جاتے، اور یوں پورا رمضان اللہ کے نبی کا قرآن کے ساتھ گزرتا. ہمارے اسلاف کہا کرتے ہوتے تھے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، انما هو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، دو چیزوں کا نام ہے. ایک قرآن کی تلاوت بکثرت کرے بندہ، اور دوسرا اطعام الطعام، فقراء، مساکین، دوست احباب، ان کو افطاریاں کرائی جائیں، ان کو سحریاں کرائی جائیں. رمضان تو صرف اسی لیے آتا ہے. اور پھر وہ رمضان میں اپنے آپ کو خوب تھکاتے، قرآن کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہوتا، انتہائی ڈیپلی ریلیشن رکھتے، اس کے لیے باقاعدہ اپنی ترتیب دے لیتے. لہٰذا یہ ایک کام ہم نے ابھی سے رات کو بیٹھ کے کاپی پینسل لے کے ہم نے لکھ دینا ہے کہ میں نے اتنی مرتبہ قرآن کو اس کی تلاوت کر کے ختم کرنا ہوگا. اب یہ میرے اوپر ہے میں کیسے کرتا ہوں. ایک مرتبہ اگر میں چاہتا ہوں کہ پورے رمضان میں ایک ختم ہو تو پھر روزانہ ایک پارہ مجھے پڑھنا ہوگا. وہ ایک پارہ میں کیسے ایڈجسٹ کروں گا اپنے ٹائم کو، میں وقت کیسے دوں گا. 5 نمازیں ہیں، اگر 5 نمازوں میں 3 رکوع پڑھ لوں، 3 رکوع، تو یہ 15 رکوع بن جائیں گے. اور عموماً ایک پارے میں 16 رکوع ہوا کرتے ہیں. اگر میں ہر نماز کے پہلے یا بعد میں صرف 3 رکوع کی ترتیب بنا لوں تو 15 رکوع، یعنی ایزیلی میں آسانی کے ساتھ یوں ایک پارہ روزانہ کی تلاوت کر سکوں گا. اور مجھے اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. شیطان ہمیں مختلف زاویوں سے دھوکے میں رکھتا ہے. ان زاویوں میں سے ایک زاویہ یہ ہے کہ جو تھوڑا ہوتا ہے وہ ہماری نظروں میں تھوڑا دکھاتا ہے کہ یہ تو بہت کم ہے یار، یہ کیا کرنا ہے. اور جو زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے دماغ میں یہ بٹھاتا ہے کہ اتنا کرے گا کیسے. لہٰذا تھوڑے کو تھوڑا دکھا کے چھڑوا دیتا ہے، اور زیادہ ہم کر نہیں پاتے وہ بھی چھڑوا دیتا ہے. لہٰذا تھوڑے کو تھوڑا مت سمجھے. پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی بات ہمیں سمجھائی. لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی مت سمجھے. ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا کیوں نہ ہو، یہ بھی ایک نیکی ہے. معمولی سمجھیں گے تو نیکی سے محروم ہو جائیں گے. لہٰذا اسے بھی معمولی مت سمجھے، یہ بھی کرنے کی کوشش کریں. 2 رکعت نفل کا کبھی دل کرتا ہے نا، شیطان فوراً دماغ میں بات ڈال دیتا ہے کہ یار 2 رکعت ہی ہے، اس سے کیا بنے گا. کہیں صدقہ خیرات کی بات آتی ہے نا تو فوراً ذہن میں یار 10 روپے دیں گے تو اس سے اس کا بنے گا کیا کر لے گا یہ. لہٰذا وہ 10 بھی نہیں دے پاتے، زیادہ دے نہیں سکتے، اور جو تھوڑا ہے وہ یوں کہہ کے نہیں دیتے، یوں سوچ کے نہیں دیتے. لہٰذا تھوڑے سے بھی رہ جاتے ہیں اور زیادہ سے تو ویسے بھی رہ گئے. لہٰذا کسی بھی چیز کو معمولی مت سمجھیے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آسانی کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کو ختم کر سکتا ہوں روزانہ 5 نمازوں میں 3 رکوع کی تلاوت، پہلے مجھے موقع ملتا ہے، بعد میں مجھے موقع ملتا ہے، اپنے آپ کو باندھنے کی کوشش کروں. اگر اسی چیز کو ڈبل کرنا ہے کہ میں نے رمضان میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا ہے، لہٰذا ہر نماز کے آگے پیچھے 6 رکوع کر لیں. 3 مرتبہ کرنا چاہتے ہیں تو 9 رکوع کر لیں. یہ ایک انتہائی ایزی فارمولہ ہے. اگر اس سے الگ سے آپ ٹائم دے سکتے ہیں تو آپ خود مینیج کریں. یہ میں نے ایک مثال دی ہے.
لازمی نہیں ہے کہ نمازوں ہی کے آگے پیچھے ہو، جیسے آپ کو آسانی ہو اپنے اوقات کو منظم کریں۔